علامہ اقبال فرماتے ہیں، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف۔ آج کا موضوع ٹی بی کا موضوع ہے، ٹیوبرکلوسس جسے کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوت دار بیماری ہے۔ ٹی بی کی اقسام بے شمار اقسام ہیں، جیسے پھیپھڑوں کی ٹی بی، ہڈیوں کی ٹی بی، جوڑوں کے درد کی ٹی بی، آنتوں کی ٹی بی، میدا کی ٹی بی۔ لیکن عام جو ٹی بی پھیلتی ہے وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی زیادہ ہوتی ہے انسان کو۔ یہ مرض جو ہے 14 سے 30 سال کی عمر میں زیادہ ہوتا ہے۔ علامات کیا محسوس کرتے ہیں آپ؟ بخار آپ کو ہوتا ہے، پسینہ آتا ہے، پیشاب سرخ رنگ کا آتا ہے اور کم مقدار میں آتا ہے، رخساروں پر، گالوں پر جو ہے ہلکے پڑ جاتے ہیں، پاؤں کے تلوے جلنے لگتے ہیں، چہرے پر رونقی اور تازگی ختم ہو جاتی ہے، چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے، سینہ کی ہڈیاں ابھر آتی ہیں، پیٹ جو ہے پیٹھ کے ساتھ لگ جاتا ہے، بدن کا گوشت تحلیل ہو جاتا ہے، نرم ہڈیاں جو ہے گل کر دستوں کے ذریعے خارج ہوتی ہیں، بذریعہ پیشاب، بذریعہ پوٹی، بال گرنے لگتے ہیں، جوئیں پڑ جاتی ہیں انسان کو، پاؤں پر ورم آ جاتا ہے، آواز باریک ہو جاتی ہے، پنڈلیاں پتلی ہو جاتی ہیں، سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے۔ اس کا علاج جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے آپ علاج کر سکتے ہیں، بر وقت علاج کر سکتے ہیں۔ کیا علاج کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں ہلدی آپ کے پاس موجود ہے۔ آدھا پاؤ ہلدی لے لیجئے اور 1 تولہ آگ کا دودھ آپ لے لیجئے اور اس کو مکس کر لیجئے، مکس کر کے خشک کر لیجئے اور 2 رتی کی مقدار میں دن میں 3 مرتبہ پانی کے ساتھ لیجئے یا شہد کے ساتھ لیجئے، اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اسی نسخے سے، اللہ تعالیٰ کی جڑی بوٹیوں سے انشاءاللہ ٹی بی کا مریض جو ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹی بی ہوتی کیوں ہے؟ جو لوگ سموکنگ زیادہ کرتے ہیں، جو لوگ نشہ آور چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں، کارخانوں میں رہنے والے، کارخانوں میں کام کرنے والے ورکر اس میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ جہاں نمی ہو وہاں زیادہ، اور امیونٹی پاور کم ہونے سے بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو لوگ پان کا استعمال کرتے ہیں ان کو ٹی بی زیادہ ہوتی ہے، پان گٹکا کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں کچھ تھا صدف، کچھ تھا سونا، کچھ تھا ابرق سیاہ، کچھ تھا مرجان۔ یہ ٹی بی کا بہترین علاج ہے اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا علاج ہے۔ آپ اپنا وقت اور پیسہ بچا سکتے ہیں اور ان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ آپ آخری مراحل میں بھی ہیں، زندگی موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ ان چیزوں سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، انگریزی ادویات سے ہی بچ سکتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ سے ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہے۔ گرد و غبار والی، نمی والی جگہ سے آپ بچیے، اندھیرے کمرے سے آپ بچیے، ناقص غذا سے بچیے، کیمیکل کے فوڈ سے آپ بچیے۔ ٹی بی والا مریض جو ہے، جس کو ٹی بی ہے، تازہ پھل زیادہ استعمال کرے، گائے کا مکھن زیادہ استعمال کرے، گائے کا گھی زیادہ استعمال کرے، یہ علاج میں بہت ہی مفید ہے۔ بازاری چیزوں سے بچیے، بازاری چیزوں سے پرہیز کیجیے، نشہ آور ادویات سے بچیے، ٹی بی آپ کو زندگی بھر نہ ہو۔ ہوا خوری کیجیے، سانس ناک کے ذریعے لیجیے اور جو ہے گہرے سانس آپ لیجیے۔ ٹی بی والے کمرے میں باقی لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے، باقی لوگ بچیں۔ اور جو ہے کچا دودھ کبھی استعمال نہ کریں، کچا گوشت استعمال نہ کریں۔ اسی طرح جو ہے بازاری مکھن کا استعمال نہ کیجیے۔ ٹی بی والے مریض کے جھوٹے برتن استعمال نہ کیجیے، اس کے کپڑے استعمال نہ کیجیے، اس کا تولیہ استعمال نہ کیجیے۔ بلغم اگر ٹی بی والا مریض خارج کرتا ہے تو اس کو گڑھے میں کھود دیجیے، نیچے اپنا دبا دیجیے۔ اگر ماں کو ٹی بی ہے تو بچے کو دودھ نہ پلائیے، اور بچے کو ٹی بی ہے تو ماں اس کو دودھ نہ پلائے۔ گائے اور بکری کے دودھ پہ گزارا کیجیے۔ علاج میں جو ہے کشمش بہترین علاج ہے ٹی بی کا، اور پریونشن میں بھی بہترین ہے۔ پھلوں کے رس جو ہیں ٹی بی کے مرض کے لیے بہت مفید ہیں۔ ٹی بی کا مریض جو ہے تازہ پھلوں کے رس استعمال کریں۔